ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ خواتین، ہر قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا. خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. معزز حاضرین جمعہ، ما قبل جمعہ جو خطبہ ہوا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کا مقام کیا ہے، نبی سے محبت ہمیں اور آپ کو کس طرح کرنی چاہیے، اس موضوع پہ تفصیلاً گفتگو عرض کی گئی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو تمام امت مسلمہ کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ کرے اور نبی کی محبت کے جو تقاضے ہیں اسے بھی بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ کیا تھا، اس موضوع پر چند واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ کے درمیان گوشہ گزار کرنے کا ارادہ ہے. اللہ ہمیں حق بولنے اور آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. گویا کہ پوری کی پوری زندگی نبی کی ہمارے لیے ایک نمونہ کی حیثیت ہے. ہمارا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرانا نہیں چاہیے، متضاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اس کی گواہی کے لیے ہماری اور آپ کی گواہی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی مدارس، کسی مکاتب سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس میں خانہ ہوتا ہے اخلاقیات کا. اگر آپ کو آپ کی یونیورسٹی اخلاقیات میں بہترین نمبر دے تو آپ قوم کے اندر، سماج کے اندر، یا آپ جس جگہ نوکری کرنے جاتے ہیں وہاں آپ کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس آدمی کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ اس کی یونیورسٹی نے دی ہے.
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی سرٹیفکیٹ کسی انسان نے نہیں، کسی کالج یا کسی یونیورسٹی نے نہیں دی، بلکہ رب کائنات نے دی ہے۔ اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی عظیم بلندیوں پر فائز ہیں، آپ اخلاق کی عظیم بلندیوں پر فائز ہیں۔ گویا کہ خود اللہ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے، سرٹیفکیٹ دیا آپ کو کہ آپ کے جیسا اخلاق پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے، تمام اخلاقوں کے اوپر آپ کا اخلاق فوقیت کا حامل ہے۔ آپ کی زندگی کے جتنے بھی زاویے ہیں، تمام زاویوں کو اگر آپ کھنگالیں سیرت کی کتاب پلٹ کر کے، تو ہر زندگی کے اندر میں آپ کو ایک بہترین مثال دیکھنے کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا باپ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اگر تم اچھے باپ دیکھنا چاہتے ہو تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کو دیکھو، اچھا قائد دیکھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو دیکھو، تم اچھا دوست دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کے دوست کو دیکھو، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اچھا ایک داماد دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عثمان غنی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کو دیکھو۔ ایک اچھے سسر دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کے سسر کو دیکھو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر کو دیکھو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی زندگی کا جتنا بھی زاویہ ہے، جتنا بھی حصہ ہے، تمام حصے امت کے لیے رہنمائی رکھتی ہے۔ ہر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین رول ادا کر کے دکھایا ہے۔ تم اچھا شوہر دیکھنا چاہتے ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تلوار کے زور سے نہیں، اپنے اخلاق کے زور سے پھیلایا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے، نہیں، نبی کی پوری زندگی کھنگالیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر میں جتنے بھی غزوات ہوئے آپ کی زندگی کے اندر میں، آپ دیکھیں مرنے والوں کی تعداد کتنی تھی اور آپ کی ایک جنگ میں مرنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں تقریباً کہا جاتا ہے 80 غزوات ہوئے، جس میں تقریباً 1200 لوگ سے زیادہ نہیں مرے، اور آپ کی ایک جنگ کے اندر میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ آپ بتائیں اللہ کے نبی نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا یا اپنے اخلاق کے زور سے پھیلایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، کتنا بلند تھا، آپ کتنے نرم دل تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی رحمت سے نرم دل بنایا تھا، اور خود اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا رویہ سخت ہوتا تو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد نہیں پھٹکتے، آپ سے دور بھاگتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے اطراف میں نہیں کھڑے ہوتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج، اتنے ملنسار تھے، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ نے اپنی نرم دلی کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر اسلام کو پورے عالم عرب کے اندر میں پھیلایا، اور بہت ہی قلیل مدت میں پھیلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ چند صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیف کان خلقہ، آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا، کیا فرمایا؟ الست تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جواب دیکھے کا انداز دیکھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، الست تقرأ القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
فَإِنَّ خُلِقَ نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، آپ پڑھتے جائیں، نبی کے اخلاق کا مطالعہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نہایت ہی حسین، نہایت ہی جمیل بنایا، اور ساتھ ہی آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو اتنا ہی حسین اور جمیل بنایا۔ آپ کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ كَمَا تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا۔ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام عیوب و نقائص سے بالا تر، پاک اور صاف بنایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا ہے۔ مدح رسول میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر ہے، اتنا حسین، اتنا جمیل اللہ نے آپ کو بنایا، اور ایسے ہی آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو اتنا ہی خوبصورت اللہ رب العالمین نے بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ سچے تھے، آپ کے سچے ہونے کی گواہی خود اللہ نے دی، کونوا مع الصادقین، آپ سچے تھے، اور اللہ نے تو گواہی دی ہی، ساتھ ہی اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی آپ کی صداقت کو دلیل بنایا ہے۔ اسلام سے قبل لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سچے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تقریباً 35 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقام پر سرفراز ہونے سے 5 سال پہلے مکہ والوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع کیا۔ خانہ کعبہ جب تعمیر ہو گیا تو حجر اسود کو رکھنے کی جب باری آئی تو مکہ والوں کے درمیان اختلاف برپا ہو گیا، اور اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے خون بہانے کو تیار تھے، اور چاہتے تھے کہ حجر اسود میرے قبیلے والے کے ہاتھوں رکھا جائے۔ قبائلی دشمنی جو ہے وہ عرب میں بہت ہی مشہور ہے۔ بالآخر ایک آدمی نے کہا کہ کل صبح یعنی فجر میں جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرتے ہم اس پر راضی ہیں۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرمائے، اور آپ کو دیکھ کر کے لوگ کہنے لگے صادق آیا، جا صادق، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کر دے ہم اسے رضا برض اس فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمتانہ انداز میں ان تمام جھگڑے کو ایک معمولی سی حکمت سے حل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے فرمایا اے مکہ والوں، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ اَأَنْتَ مُصَدَّقِيَّ، کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ تمام کے تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، آپ جو کہیں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ آپ کو ہم نے سچ کے سوا کچھ بولنے کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں سچ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت رکھی تو آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو بہت ہی برا بھلا کہا،
اسی وقت میں وہ آیت کریمہ، وہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو آپ کے صادق ہونے کی، سچے ہونے کی گواہی اپنوں نے نہیں، غیروں نے دی۔ آپ بہت ہی امانت دار تھے، مکہ والے آپ کو امین اور امانت دار کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ مکہ والے اپنی امانتیں اپنے پاس نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے کرتے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہجرت کے اس سفر میں جو تاریخ یعنی سیرت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہجرت کے اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور کہا، اے علی، جب صبح ہو جائے تو مکہ والوں کی جو امانتیں ہیں ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دینا۔ اس سے ایک واقعہ یہ اخذ کیا جائے، ایک مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد آپ کی رسالت کے جتنے بھی لوگ خلاف ہوں، لیکن آپ کی امانت داری پر کسی نے شک و شبہ نہیں کیا۔ نبی ہونے کے بعد بھی مکہ والے اپنی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے، اتنا یقین تھا۔ آج مسلمان اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کو فالو کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر میں امانت نہیں ہے، ان کی زندگی میں سچائی نہیں ہے۔ آج لوگ آپ کے ساتھ تجارت کرنا نہیں چاہتے، آج لوگ آپ کے ساتھ اپنی امانت رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ پورے معاشرے کے اندر میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے، مسلمان امانت دار نہیں ہوتا، غیر نہیں، خود اپنا بھائی بھی اپنے بھائی کے ساتھ تجارت کرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گا، ہمارے ساتھ جعلسازی کرے گا، ہمارے ساتھ فریب کرے گا۔ آج یہ کردار ہو چکا ہے۔ ابھی 2-3 دن قبل کی بات ہے، ایک آدمی نے فیس بک پیج پر ایک لیکھ لکھا تھا، وہ غیر مسلم، اس نے بڑی عمدہ بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہارے اسلام کو سمجھنے کے لیے، تمہارے نبی کا اخلاق اور کیریکٹر کو پڑھنے کے لیے آج لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ لوگ اپنا وقت نکال کر کے اسلام کو پڑھے، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ نہیں، آج وقت نہیں ہے۔ تو اپنے اسلام کی تعلیمات کو، ان کی سچائی کو، نبی کے تمام تر اقدار کو، تمام تر اخلاق کو اگر تمہیں لوگوں کے درمیان رکھنا ہے، پھیلانا ہے، تو تم اپنے آپ کے اندر میں اسلام کو داخل کرو۔ تمہیں پڑھیں گے لوگ، تمہیں پڑھنے کے بعد لوگ اسلام کو سمجھیں گے کہ نہیں، یہ آدمی ایسا ہے تو یہ جس مذہب کو فالو کرتا ہے اس کی تعلیمات ہی ایسی ہوگی، جس نبی کو فالو کرتا ہے اس کا اخلاق اتنا بہترین ہوگا جتنا بہترین یہ انسان کا اخلاق ہے۔ اپنے آپ کے اندر میں اسلامی تعلیمات کو اتار لو، جو کردار نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق گزارنا زندگی شروع کر دو۔ اسلام کے اوپر میں جتنی بھی لوگوں نے زبان درازیاں کی ہے، ان تمام کی تمام زبان درازیاں یکدم ختم ہو جائیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زبان پر نہیں، عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ انسان دنیا کے سامنے جتنا بھی اچھا ہو، لیکن اس کی حقیقت کی قلعے اس وقت کھل جاتی ہے جب وہ اپنے گھر والوں کے سامنے آتا ہے۔ اگر گھر والے آپ کے اچھے ہونے کی گواہی دے دے تو آپ دنیا کے نظر میں بھی اچھے ہو جائیں۔ لوگ دنیا والوں کے سامنے نہایتی داڑھی وغیرہ، نماز روزہ، بہت پابند، لوگ کہتے ہیں زہد و ورع کا ایک دم پیکر انسان ہے، لیکن گھر کے اندر میں آپ کا کیا کردار ہے وہ آپ کے گھر کے افراد جانتے ہیں۔ وہ زیادہ بہتر سے بہتر سمجھا پائیں گے لوگوں کو کہ آپ کا کیا کردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے نہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اتنا ہی نہایت ہی اخلاق اور ملنسار تھے۔ آپ کے اچھے ہونے کی، آپ کے سچے ہونے کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی، آپ کی تعلیمات کی گواہی آپ کی بیویوں نے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تو بادشاہ بن کر کے نہیں رہتے تھے، شوہر بن کر کے رہتے تھے۔ وہ اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے،
اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے اور اپنی بکریوں کے دودھ خود نکال لیا کرتے تھے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا کام کاج کرنے میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ آج کا شوہر میں گھر میں کام کروں تم کیا کرو گی، یہ کردار اپناتے ہیں۔ نہیں، ہماری بیویاں ضرور گھر میں کام کرتی ہے، اگر تم اپنا ہاتھ اس کے کام میں بٹا دو گے تو تمہاری محبت میں مزید اضافہ ہوگا، اس کے کام کے اندر میں آسانیاں پیدا ہو جائے گی، ان کے دلوں کے اندر میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارے شوہر بہت ہی اخلاق اور کردار کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یہ گواہی خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں ہوتے تو آپ پرچیاں نکالتے تھے، اور جو پرچی میں جس بیوی کا نام آتا اسے لے کر کے سفر میں جاتے تھے۔ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، بیویوں کے ساتھ آپ کا دیکھیں کس طریقے سے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، کیسی تفریح اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں تھیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ آگے چلو، ہم پیچھے سے آتے ہیں۔ صحابہ کرام آگے چلے گئے اور پیچھے آپ اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، تو آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ آج ہم دونوں دوڑ میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا قائد اپنی بیوی سے کیا کہہ رہا ہے، آج کمپٹیشن کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں کون جیتتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کنت خفیف اللہ، اس وقت ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں بہت ہی دبلی پتلی تھی، تو دوڑ کا مقابلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوا تو دوڑ میں آگے نکل گئی، اور اس کے بعد جا کر کے آپ ہنسنے لگی اور فرمایا اے اللہ کے رسول آج میں جیت گئی، آج میں نے آپ کو ہرا دیا، آج میں جیت گئی۔ پھر ایک مرتبہ دوسرا سفر بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ہی اللہ کے رسول کا ہوا، اس سفر میں بھی بالکل یہی جملہ اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگ آگے چلو ہم پیچھے آتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضرت عائشہ آج پھر ایک مرتبہ مقابلہ کرتے ہیں دوڑ کا، ٹھیک ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی۔ پھر جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو اللہ کے رسول اس مرتبہ آگے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں قائد، دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا، جس کی ایک ایک ادا پر صحابہ کرام مر مٹنے کو تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت و تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ایک لمحے کی فرصت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان تمام مصروفیات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھی جن کا جو حق ہے وہ حق آپ نے مکمل طور پر ادا کیا ہے، اور آپ نے تفریح کی اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں۔ اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب بیوی تمہارے پاس آتی ہے، کسی کی بیٹی رہتی ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم ان کی خوشیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، ان کی خواہشات کی تکمیل کرو، ان کے جذبات کا احترام کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت عائشہ فرماتی ہے پہلے میں پتلی تھی اب موٹی ہو گئی، اگر آپ خوشیاں دیں گے انہیں اچھا کھلائیں گے، انہیں اچھا پلائیں گے تو بیوی کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی فرما ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 50 کلو کی آئی تھی اور شادی ہونے کے بعد 40 کلو کی ہو گئی، نہیں 40 کی آئے تو شادی کے بعد 50 ہو جانی چاہیے۔ یہ میسج ہے اس حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اس طریقہ کا کردار ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی نہایت ہی ملنساری خاکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے،
آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما گرتے پڑتے ایام طفولیت میں گرتے پڑتے مسجد میں آ گئے. آپ نے دیکھا اپنے نواسے کو. دنیا کا کتنا بڑا کام ہوا ہو، نبی کا خطبہ کسی کے لیے نہیں رکا ہوگا. نبی کا خطبہ نہایت ہی جامع خطبہ ہوا کرتا ہے. نبی کا خطبہ بڑے سے بڑے کاموں کے لیے نہیں رکا، لیکن نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جب آپ نے گرتے پڑتے مسجد میں آتے دیکھا، آپ منبر سے نیچے اتر گئے اور اپنے دونوں نواسوں کو سینے سے لگایا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش کی گھڑی ہے. اس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضامندی بھی حاصل کر سکتے ہو، اور اسی کے ذریعے سے تم ہلاکت کے دہانے پہ بھی کھڑے ہو سکتے. اس لیے محبت بھی اگر کرنا ہے تو وہ بھی دائرے رسول میں کر کے دیکھو. آپ نے اپنے نواسوں سے بہت محبت کی ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی، آپ نواسے نہیں دیگر بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاکساری کے ساتھ ملا کرتے تھے. اس لیے ہمارا کردار بھی اگر بچے مسجد میں آئے تو ان کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیجیے، نہ ہو کہ ان کو جھڑک دیجیے، ان کو تھپیڑے مار دیجیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے اگر آئیں تو آپ سے گھلیں ملیں، آپ کو دیکھ کر کے ان کے رونگٹے نہیں بلکہ اس کا قلب کھل جانا چاہیے کہ یہ آدمی ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا چھوٹا بھائی ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھوٹی چڑیا پال رکھا تھا تو وہ مر گئی. جب اللہ کے رسول گئے تو دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چڑیا پال رکھا تھا اور وہ چڑیا مر گئی ہے اسی لیے رو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں. کس کے لیے؟ بچے کے لیے. انہیں گود میں اٹھاتے ہیں اور ان سے مذاق کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے ابا عمیر، تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ بھاگ گئی؟ دلجوئی، تمہاری چڑیا بھاگ گئی؟ بچے کو گود میں اٹھا کر کے نبی کا ہاتھ شفقت والا بچے کے چہرے پر، بچے کے سر پر ہے، اور وہ بچہ کی ساری غمی ختم. اس طریقے سے بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے. ہمارا بھی یہ کردار ہو. غلاموں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ رہا. حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ ہم نے 10 سال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. لیکن ان 10 سالہ مدت میں ڈانٹنا، جھڑکنا، مارنا، پیٹنا تو یہ ایک بہت دور کی بات ہے. اس 10 سال کی مدت میں آپ کی زبان سے میرے لیے اف نہیں نکلا. اف کی تشریح پڑھنی ہے تو تفسیر پڑھیں. اف کسے کہتے ہیں؟ ایک خادم کے لیے نبی کی زبان سے اف نہیں نکلا. جو نبی جس کا آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہمیں دیکھ کر کے تشدد والا انسان کہتا ہے، یا اس مذہب کو فالو کرتا ہے جو تشدد سکھاتا ہے. یہاں نبی 10 سال ایک خادم کے ساتھ اف کا جملہ نہیں کہا. خود خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ڈانٹا نہ جھڑکا، بلکہ آپ نے ہمارے لیے اف تک نہیں کہا. ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو. اب ہندوستان میں اسلام کی آمد کب کیسے ہوئی پڑھیں، چھوٹی چھوٹی سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. مکہ کے تاجروں کے اخلاق و کردار اور ان کی امانت و دیانت کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اس زمانے کی یعنی نبی کے صحابہ کی بات تو چھوڑے، اس وقت اب پڑھیں ہندوستان میں اسلام کی آمد. عرب کے تاجروں کے اخلاق و کردار کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے لوگ اسلام سے متاثر ہوئے اور اسلام میں جوق در جوق داخل ہوئے ہیں. آج ہمیں دیکھ کر کے لوگ مذہب کو گالی دیتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پیمانہ اتنا محدود نہیں ہے جو میں اس خطبہ جمعہ کے اندر سمیٹ سکوں. میں 2-3 واقعات اور آپ کے درمیان رکھتا ہوں اور پھر اسے انشاءاللہ خطبہ کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد النجرانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایک نجرانی چادر تھی اور کھردری چادر تھی. فادرکہ اعرابی، سفر میں ایک عرابی نے آپ کو دیکھا یعنی پا لیا. وہ عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے. جب دیہاتی کا لفظ آتا ہے تو پہلی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا سخت دل رہتا ہے. اس عرابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو فجبز جبزا شدیدا، آپ کی چادر کو زور سے کھینچا. حضرت انس نے جب دیکھا کہ اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کے کندھے پر وہ نشان آ گئے، اندازہ لگائیں گے آپ کتنی شدت کے ساتھ اس چادر کو کھینچا گیا ہوگا. آپ کے کندھے پر نشان پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد نبی کا 2 کردار تھا. کیا کردار تھا؟ پہلے تو اس عرابی نے یہ کہا کہ جو تیرے پاس ہے وہ میرا بھی ہے، جو تیرے پاس ہے وہ میرا بھی ہے. یہ دیہاتی نے کہا. اللہ کے نبی نے حضرت انس کو دیکھا. حضرت انس کے دل کو پھیرنے کے لیے آپ نے دوسرا کردار کیا کہ فضحکا، آپ مسکرائے تاکہ حضرت انس کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اس نے مطالبہ کیا ہے یہ اسے دے دینا ہے، یہ اس کو عطا کر دینا ہے. اس حدیث کے آئینے میں ہم سوچیں کوئی ہمارے ساتھ اتنے تشدد سے پیش آئے تو ہم اسے وہ مانگے گا جو دے دیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور تکلیف کا لوگوں کو اندازہ بھی کرنے نہیں دیا کہ مجھے تکلیف بھی ہوئی. ایک مشہور واقعہ ہے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم بہت سنتے آتے ہیں. وہ چودھری تھے اپنے قوم کے. انہیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پکڑ کر کے لائے، قید کر کے لائے، حضرت عمر وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستون سے باندھ دو اسے. آپ کو باندھ دیا گیا اور آپ پوچھتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، کیسے ہو اے ثمامہ؟ دشمن ہیں آپ کے. وہ کون؟ ثمامہ. دشمن ہیں، ابھی قیدی بن کر کے آئے ہیں. خیریت پوچھتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، آپ کیسے ہیں؟ ثمامہ چودھری، جواب وہی ہوگا نا چودھرانہ والا. کہا کہ دیکھو محمد، اگر میرے ساتھ احسان کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی احسان کیا جائے گا، اور اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے گا. اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے نکل جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اے صحابہ اسے دودھ پلاؤ، اسے دودھ پلاؤ، اس لیے کہ دودھ فطرت ہے. یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے دن آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، کیسے ہو؟ ثمامہ کا وہی جواب. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے دودھ پلاؤ. دشمن کو ہم دودھ پلائیں گے؟ پانی تک نہیں دیتے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ دوسرے دن اے میرے صحابہ اسے دودھ پلاؤ، دودھ فطرت ہے. تیسرے دن پھر اللہ کے رسول آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، کیسے ہو؟ پھر جواب وہی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اسے دودھ پلاؤ اور کہا اسے چھوڑ دو. چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. باہر جا کر کے پھر واپس آئے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیں کچھ بھی نہیں کیا تھا اللہ کے رسول نے. 3 دن رکھا،
دیکھا صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کی بلندیوں کو ناپا اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد فرمایا حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ اب تو مکہ والوں کو ایک دانہ نہیں ملے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو۔ ایک دانہ، چودھری تھے نا، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، اور جب مکہ میں قحط پڑا تو لوگ گئے آپ کے پاس گندم لینے کے لیے، تو اس وقت فرمایا سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں گندم کا ایک دانہ نہیں ملے گا جب تک کہ اذن رسول نہ ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں، نفرت تھی تو ایسے ہی، لیکن جب محبت ہوئی تو دیکھیں جب تک اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہوگا ایک دانہ تک نہیں ہوگا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا بھی طریقہ سکھلایا ہے، جنگ میں بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ بھی سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جب صحابہ کرام کو روانہ کرتے تو فرماتے اغزو، جاؤ لڑو اللہ کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مال کے لیے لڑنا نہیں ہے، سیاست کے لیے لڑنا نہیں ہے، بلکہ لڑنا بھی ہو تو قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کی بلندی کے لیے لڑنا ہے۔ یہ اسلام نے لڑنے کا طریقہ سکھایا۔ اغزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روانہ کرتے تھے میدان جنگ میں تو فرماتے تھے صحابہ کرام کو قاتلوا من کفر باللہ، قتال اس سے کرنا جو اللہ کا انکار کرتے، قتال اس سے کرنا جو اللہ کا انکار کرتے۔ لیکن اس کے بھی کئی شرائط ہیں، اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ قاتلوا من کفر باللہ، قتال ان لوگوں سے کرنا جو اللہ کا سرے سے انکار کرتے۔ ولا تغلوا، دھوکہ مت دینا۔ ولا تغدروا، غداری مت کرنا۔ نصیحت دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل مت کرنا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے بم گراتے ہیں، تو تمہارے بم سے گرنے میں کتنے معصوم ہوتے ہیں، کتنے بچے ہوتے ہیں، کتنی عورتیں ہوتی ہیں، کبھی اندازہ لگایا؟ انہی کرداروں نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ میدان جنگ میں نبی کی تعلیمات ہے ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو مت قتل کرنا، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں امراتن، کسی عورت کو قتل مت کرنا۔ ولا تقتلوا شیخا، کسی ضعیف العمر کو، بوڑھے کو قتل مت کرنا۔ یہ ہے جنگ کے اصول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آگے فرمایا ولا تحرک بیتا، کسی کے گھروں کو مت جلانا۔ دیکھیں نا نبی کی تعلیمات، جنگ کے میدان میں بھی یہ اصول سکھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اگر آج ہم بھی احتجاج کریں تو نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی کا، ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، ان کو منوانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ کردار نبی کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، ان کے رحمت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے اور اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔